رب المشرقين ورب المغرب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، یعنی عذاب کے لیے، تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے۔ جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ یعنی انسان پاؤں سے جو نیکی کے کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کی برائیوں کو، یعنی یا برائیوں کی جو سزا ہے اس کو اس سے ہٹا دیتی ہیں۔ قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا۔ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا، جیسے تراویح وغیرہ پڑھنے میں، اور دن میں تجھے پیاسا رکھا، کیونکہ جب انسان پڑھتا ہے تو بولتے وقت، تلاوت کرتے وقت اس کو پیاس بھی لگتی ہے۔ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کرے گا۔ 15واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آغاز ہوتا ہے سبحان الذی سے کہ اللہ پاک ہے، یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی کہ جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مشکل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور ویسے بھی جس بارے میں اب گفتگو کی جائے گی وہ بات بہت ہی اہم بات ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ رب، وہ ذات اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام یعنی مکہ سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی یعنی فلسطین کی طرف، یروشلم میں۔ تو کیا ہے وہ جگہ، کیسی ہے وہ جگہ؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں عطا کر رکھی ہیں، کیونکہ وہاں پر زمین بھی بہت زرخیز ہے، وہاں کی قدرتی نہریں اور باغات اور پھل، اور اس کے علاوہ وہ انبیاء کا مولد و مسکن بھی رہی ہے۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اس کو یعنی اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیوں میں سے دکھائیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ تھا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے، خوب دیکھتا ہے، بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم اسی جگہ پر رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ انس کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی۔ بس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر براق کو پسینہ آ گیا، اور پھر براق کے ذریعے یہ سفر چند لمحوں میں ہی طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے، وہاں پر آپ جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔
پھر یہاں سے ایک دوسرا سفر، یہاں پر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، جو اس بات کا سمبل تھی، ایک نشانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، امام المرسلین ہیں. اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور 7ویں آسمان تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. وہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بھی دی اور اس کے علاوہ کچھ ہدایات بھی. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات بھی کیے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے، یعنی کھروچ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے، یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے عمل کے لیے بھی ہے. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا. سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کن گناہوں سے بچے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے. اسی طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجیے، یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے تھے انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کروانے کے لیے کہیں، کیونکہ وہ صحت کا ایک بہترین طریقہ ہے، صحت حاصل کرنے کا، بیماریوں سے نکلنے کا. اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے بھی ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی جنت چٹیل میدان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. تو جو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. تو تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. کارساز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حوالے اپنے انسان کام کر دے اور وہ اس کی حاجتیں پوری کر دے. تو ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندے تھے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کی تعریف فرما رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح شکر گزار بن جائیں. لیکن شکر گزار بندہ بننے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے. مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھیں، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں پھول جاتی، یعنی سوج جاتی. اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری صرف زبان سے شکر گزاری نہیں ہوتی، عمل کے ذریعے ہوتی ہے، اور آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے. اسی طرح شکر گزاری میں انسان جو کچھ بھی کھاتا یا پیتا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کو یاد کرے، بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرے اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے. اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر 2 بار فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے. یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا.
کہ جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے۔ 70 عیسوی میں ٹیٹس کا حملہ ان پر ہوا، جس کی وجہ سے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے ان پر فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی پہلے حملے کے بعد پھر ہم نے تمہارے حالات بدلے، جب تمہارے اندر تبدیلی آئی تو ہم نے بھی تمہیں یعنی کہ تم سے عذاب اٹھا لیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے کی، اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارا حلیہ بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، پہلا حملہ بخت نصر کا تھا اور دوسرا ٹیٹس کا تھا، جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے دن پھیر دیے، اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب چکھایا۔ تو یہ ایک بنیادی قاعدہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی بسر کریں اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھیں، اور جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے، یعنی اگر تم بدلے تو ہم بھی پھر تمہیں پکڑیں گے۔ تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے، یعنی کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی گھرانہ ہو، اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے، آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجرن کبیرہ۔ تو اس صورت میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آئے گا بارہا، اور یہاں پر قرآن کی آمد کا مقصد بتا دیا گیا کہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے انسان سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کرے۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، اور جدید تورات سے مراد قرآن مجید ہے، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اور اس کے طرز عمل میں لازماً تبدیلی آتی ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان برائی کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے، دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ ابن عباس اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات ہم اریٹیٹڈ ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا بچوں کی پریشانیوں کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے، تو پھر انسان کے اوپر بعض اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے منہ سے خیر کی بات نکلنے کی بجائے بد دعا نکل آتی ہے، حالانکہ وہ خود اس بد دعا کی قبولیت نہیں چاہتا، بس صرف آوازار ہو کے منہ سے کچھ بات نکالتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال اور اولاد پر بد دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت انہیں اطمینان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے تھی۔ تو یاد رکھیے، قبولیت کے وقت میں دی گئی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور اگر جس کو بد دعا دے رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں تو وہ بد دعا پلٹ کر دینے والے کے سر پہ آ جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں دوسروں کو بد دعائیں دے کے بلیک میل کرتے ہیں،
ان کو یعنی ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری بد دعا لگ جائے گی، تم جہنم میں جاؤ، تمہاری یہ نقصان ہو جائے وہ. تو اب جس کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ ڈرا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ کی نیت خراب نہیں ہے، آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو آپ کو بد دعا نہیں لگے گی. یعنی اگر آپ ظالم نہیں ہیں تو بد دعا آپ پر نہیں پڑے گی، وہ کس پہ جائے گی؟ واپس جو دینے والا ہے. تو اس لیے بد دعائیں دینے والوں کو بھی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت واپس اپنے اوپر ہی لوٹ آئے. اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کے اولاد کو بد دعائیں دینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا. وہ دعا کیونکہ تنگ آ کے ہی کرتا ہے نا، باپ ایسے ہی نہیں کرتا، تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو. اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نشانیوں کو بھی دکھا رہے ہیں اور ان کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے کس کس فائدے کی ہیں. تو ان نعمتوں کو پا کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور رب کا شکر گزار بننا چاہیے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یعنی انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اسی کے اوپر لادا جا رہا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اعمال نامہ، بک آف ڈیڈز. وہ اس کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح دیکھے گا، یعنی اپنی کتاب کو کھلا ہوا دیکھے گا. یلقاہ منشورا، اوپن بک ہوگی جس میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا. اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے. یعنی تم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ تمہارا اب انجام کیا ہونا چاہیے. یعنی ظاہر برے اعمال ایسی شکل میں ہوں گے کہ انسان ان سے خود گھن کھائے گا. تو کتنا ضروری ہے کہ انسان یہ حساب اپنا دنیا میں ہی کر لے، مرنے سے پہلے ہی کر لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں، اپنی سوچیں اور اپنے معاملات جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا. اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے. یعنی اپنی برائیوں کو دیکھ کر اس میں سے ان کو دور کر کے اور جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کر لیا، اور خاص طور پر جو قرآن کا راستہ ہے سب سے بہترین اور یعنی سیدھا راستہ، تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں، خود اسی کو ہوگا. اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے. یعنی اگر انسان ہدایت نہیں پاتا تو پھر نقصان بھی خود اٹھائے گا، اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ہی ملے گا. اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج لیں. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بدکاریاں کرنے لگتے ہیں. پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. یعنی پیچھے بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا، باقی اقوام میں بھی یہی قاعدہ رہا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر کوئی بستی، اگر کچھ لوگ فساد کریں گے، بگاڑ کا رستہ اختیار کریں گے تو پھر دنیا میں بھی ان کی شامت آئے گی. نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاہا مذموما مدحورا. جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. یعنی جو دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، دنیا کے فائدے چاہتا ہے،
یعنی انہی کے لیے نمبر 1 دن رات کوشش کر رہا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی دنیا میں ہی چاہتا ہے، تو ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے کہ مجھے آخرت کا اجر چاہیے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے، یعنی صرف ارادہ ہی نہ ہو بلکہ کوشش بھی ہو، اور وہ مومن بھی ہو، یعنی ایمان شرط ہے، صرف کوشش اور محنت اور اچھے کام ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تو اس آیت میں اس بات پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ دنیا میں بھی انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں، اور یہ بات آپ کے رب کا عطیہ ہے، اور آپ کے رب کا عطیہ کسی پر بند نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا، دوسروں کی بھی کرتا ہے، اور اللہ جس کی چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ بعض اوقات انسان جس سے حسد کرتا ہے تو انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کا برا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر نہ ملے۔ یعنی خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کے اندر جو اندر سے کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر میرے ہی گھر میں آ جائے اور دوسرے کی طرف نہ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ خیر کا بانٹنے والا تو اللہ ہے، کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اور کسی کے بدخواہی سے بھی ضروری نہیں کہ کسی کو نقصان ہی پہنچ جائے، ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ برباد ہی ہو جائیں۔ بہت سے لوگ حسد میں پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور جادو وغیرہ کرنے لگتے ہیں اور فساد شروع کر دیتے ہیں زمین میں۔ تو ایسے سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم، یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، ایک وہ ہے جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے۔ جو آخرت چاہتا ہے وہ بڑے درجات پائے گا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ان کے درمیان کا فاصلہ ایسا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی۔ جعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے، یعنی کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، کوئی رازق ہے ہی نہیں، کوئی مالک ہے ہی نہیں، کسی کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں، کوئی وہ کچھ دینے کے قابل ہی نہیں۔ لہٰذا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مت راغب ہو، اپنی ساری توجہ، اپنی رغبتیں، اپنی تمنائیں، اپنی فریادیں سب کی سب اللہ کے سامنے رکھو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو۔ یہاں بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے۔ جوان لوگوں کے خواہشات اور جذبات اور طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں کا طریقہ کچھ اور بدل چکا ہوتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ تو پھر دونوں کے چونکہ مقاصد فرق ہوتے ہیں، طریقے فرق ہوتے، تو کلیش بہت ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے میں ماں باپ نہیں جھک سکتے، ان میں تبدیلی کی مت سوچو، کیونکہ وہ تو بڑے ہو چکے ہیں، وہ تو پکے ہو چکے ہیں، وہ تو مضبوط درخت بن چکے ہیں۔ اب اگر آپ چاہو کہ ان کو ڈھال لیا جائے، ان کو جھکا لیا جائے اور ان کی عادتیں بدل لی جائیں تو یہ نہیں ممکن۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اولاد ان کے آگے جھکے. اور یہاں اف تک، اف دو حرفی کلمہ ہے جو انتہائی ناپسندیدگی اور بیزاری کے وقت انسان کے منہ سے نکلتا ہے. اف، پھر وہی بات، اف، پھر اسی کام کے لیے بلا لیا. تو اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ تو پھر اگر اف منع ہے تو پھر لمبی چوڑی نصیحتیں ماں باپ کو اور جھگڑے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں کہ بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. تو خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور دوسری طرف والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر ڈالے گا. والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور دیوس. دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی کوئی حرام کاریاں کر رہی ہے تو اس کو وہ بادر ہی نہیں کرتا، وہ اس کو لیٹ گو کرنے دیتا ہے. اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو. والدین کے آگے ہمبل رہو، جھکے رہو اور ان کے حق میں دعائیں کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا. تو یہاں ان پہ رحم کرتے ہوئے یعنی رحمت و شفقت کی نظر سے ان کو دیکھو، غصے سے مت دیکھو، انکساری سے آگے جھکے رہو اور ان کے لیے دعائیں کرو. اور پھر یہ ہے کہ کندھے جھکا کے رکھو، یعنی اپنا پوسچر بھی ایسا رکھو کہ جس سے تکبر ظاہر نہ ہو بلکہ عاجزی، کہ آپ ماں باپ کے آگے یعنی جھکے ہوئے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ قابل ہو جاتی، ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ کر پڑھ لکھ کر بھی سب کچھ بھول جاتے، تو اولاد جو ہے وہ جب جوان ہوتی ہے اور جان پکڑتی ہے تو پھر وہ ماں باپ کے مقابلے ماں باپ سے بھی آگے نکلنے لگتی ہے. تو ایسے میں بھی انسان کو کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں. یہ دیکھیں عام طور پہ بچوں کے اندر یہ چیز کتنی آ گئی ہے کہ ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں. بھلے ماں باپ کچھ نہ سمجھ بھی ہوں یا نہ سمجھی کی بات بھی کریں تو ان کو بار بار یہ احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے کہ جس بچے کو انہوں نے پیدا کیا اور اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا آج وہ انہیں سکھا رہا ہے. تو یہ چیز ان کو نفسیاتی طور پر انہیں کمزور کرتی ہے اور ان کو غمگین کرتی ہے. تو بھلے آپ صحیح ہوں اور ماں باپ غلط ہوں پھر بھی ان کے آگے ہمبل رہیں، بحث مباحثہ نہ کریں. اور والدین میں سے بھی پھر ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر پوچھا، تیسری بار بھی آپ نے وہی جواب دیا، چوتھی بار آپ نے کہا تمہارا باپ. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دل میں اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کر رہے. ماں باپ تو کتنی محبت سے پالتے ہیں لیکن بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ اب یہ کب دنیا سے جائیں گے اور کب ہمارے سر سے یہ بوجھ اترے گا اور کب ہم بھی آزاد ہوں گے. تو جو تم دلوں میں سوچتے ہو اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، اس بارے میں یا کسی اور بارے، چونکہ یہ پیچھے ماں باپ سے متعلق بات سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے. یعنی دل کے خیالات تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہیں گے لیکن اگر تمہارا طرز عمل اچھا ہے، تم عملی طور پر صالح ہو، نیک ہو، تو پھر جو رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ یعنی اپنی غلطی سے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یعنی انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے یا اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے تو پھر وہ پلٹ کر اپنا رویہ اچھا کر لیتا ہے تو اس کی غلطی بھی معاف ہو جاتی ہے.
وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو یہ تبذیر کیا ہوتا ہے؟ تبذیر کا لفظ بذر سے، بذر کہتے ہیں بیج کو. تو جیسے بیج ایسے پھیلا دیا جاتا ہے نا کھیت میں، تو وہ تو بہرحال اگی آتا ہے لیکن بظاہر یوں لگتا ہے جیسے مٹی میں جا کے گم گیا. تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تم اپنا مال یوں ہی ہر جگہ نہ لٹاتے پھرو، اور پھر خاص طور پر اپنے مال کو خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی ضروریات پر نہیں. تبذیر میں، فضول خرچی میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ خواہشات پر خرچ کرنا، اور وہ بھی ضرورت سے زائد. مثلا ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا، لباس کے اوپر، اور لباس بھی صرف ضرورت کا نہ ہو، صرف دکھاوے کا ہو، اور اس پر انسان ہزاروں خرچ کر دے. پھر اسی طرح یہ ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا، حیات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا. یعنی ایک انسان کی وانٹس ہوتی ہیں، ایک اس کی نیڈز ہوتی ہیں، اور کچھ نیسیسٹیز ہوتی ہیں. نیسیسٹیز پہ خرچ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. نیڈز جو ہوتی ہیں وہ انسان بعض اوقات بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے، یہ بھی نیڈ ہے، یہ بھی نیڈ ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز آپ باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی کہیں کام آ جائے گی، اور تو اس میں بعض اوقات کیا کرتے ہیں آپ؟ غیر ضروری چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں. اور وانٹس کی تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، تو اس میں انسان حد سے پھر بڑھ جاتا ہے، اور اسی کو فضول خرچی کہتے ہیں. عبید کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود سے مبذرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جن کاموں میں، جن چیزوں پر، وہاں خرچ کرتے ہیں. مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، ہی سیڈ شی سیڈ، بیکار کی باتیں، مال کو ضائع کرنا، بکثرت سوال کرنا. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. اور اگر تم ان رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں، تو تم اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دو. بعض اوقات انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ضروریات پوری کر سکے، تو ایسے میں بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ تم لوگ روز مانگنے آ جاتے ہو، یہاں میں نے کوئی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جو حد سے بڑھی ہوئی ہوں اور دوسروں کو تکلیف دینے والی ہوں، وہ نہیں کرنی چاہیے. مثلاً اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ سے قرض مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، اور آپ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں بظاہر دیکھنے میں، چونکہ آپ کبھی اپنی مالی مشکلات کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے، تو لوگ آپ کو خوشحال سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے منہ سے تو کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں نکلی کہ یہ بھی نیڈی ہے. لیکن اس وقت آپ واقعی دے نہیں سکتے، اور بعض اوقات قریبی رشتہ دار ہی آپ کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کا قریبی سوشل سرکل. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اچھی بات کے ذریعے دوسرے کا دل خوش کر دینا چاہیے. اگر وہ مال سے مدد نہیں کر سکتا یا کسی بھی طرح، بعض اوقات مال نہیں ہوتا، بعض اوقات کسی کو آپ کی رائڈ چاہیے ہوتی ہے، یا کسی کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے، تو اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، اچھے طریقے سے معذرت کر لیں، یا آئندہ کسی وقت کے لیے وعدہ کر لیں. اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھ اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے. انسان خرچ کرتے ہوئے نہ تو انتہائی بخل کرے اور نہ ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دے، درمیانی راہ، اعتدال کی راہ اختیار کرے. بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندے سے خبردار ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، ان کی خبر رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں. انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق.
اور ان میں سب سے بڑا پہلا حق ان کی زندگی کا حق ہے کہ ان کو نہ تو پیٹ کے اندر قتل کرو اور نہ باہر آنے کے بعد. اور اس ڈر سے خاص طور پر مت ابارٹ کراؤ اپنے پریگننسی کو کہ تم ان کا خرچ کہاں سے اٹھاؤ گے، کیونکہ ہم بہت مٹیریلسٹک ہو گئے نا، ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی ہے، اتنی ایک بچے کے اوپر اتنا منتھلی خرچ ہوتا ہے، اگر ایک اور بچہ آ گیا تو میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی اعتبار سے وسائل بھی پیدا کر دے گا. تو بیماری یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان یعنی اپنی تحدید اولاد کرے، لیکن مال کی وجہ سے، مفلسی کے ڈر سے نہیں، اس کی اجازت نہیں. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے. اور اولاد کا قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنا پر، یعنی قصاص وغیرہ میں. اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی. ولی کا اختیار کیا، چاہے تو قصاص لے یا دیت ہو یا معاف کر دے. اور اگر اسے قتل ہی کرنا ہے تو اس میں زیادتی نہیں کرے گا کہ ایک کے بدلے 4 کر دے اس قبیلے کے، یا یہ ہے کہ اذیت دے دے کے قتل کرے. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، تاکہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی. اللہ اکبر. ان العہد کان مسئولا. سوچ سمجھ کے وعدے کیا کریں اور سوچ سمجھ کے پھر ان کو نبھایا کریں، کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں. اور وعدہ خلافی جو ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے. اور جب تم ناپ کرو تو پورا پورا ناپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اور کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے متعلق کان، آنکھ اور دل سب کی باز پرس ہونی ہے. یہ بہت بڑا اخلاقی ادب سکھایا گیا ہے اور بہت زبردست اصلاح کی گئی ہے. تو امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے ویل تھاٹ خیالات کو اور وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائے. قتادہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہ کہو میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو، بس تمہیں وہم ہو تو تم کو ہاں میں نے دیکھا تھا، فلاں آیا تھا، حالانکہ وہ تو نہیں آیا. یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہ ہو. بعض اوقات تم کہتے ہیں میں نے سنا لیکن سنا نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے. اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے، ہاں مجھے پتا ہے، اور جب پوچھے کہاں ہے تو کہتے او مجھے بھول گیا. نہیں، جب تک یقینی بات نہ ہو اس کو منہ سے مت نکالو، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. اسی طرح دل کے بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو وہم و گمان سے کام لینے کی بجائے اور اپنی گفتگو اور سوچ کو وہم و گمان پر رکھنے کی بجائے انسان علم یقینی پر اس کی بنیاد رکھے. کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمشی فی الارض مرحا. اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. عباد الرحمن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، معتدل چال چلتے ہیں، نہ تو عاجزی اور سستی کے ساتھ، بہت ہی ڈھیلے ڈھیلے، اور نہ ہی بہت تیز، بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال. اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے، متکبرانہ چال کی ممانعت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. یاد رکھیے ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھایا گیا ہے، مال خرچ کرنے کا، اولاد سے معاملہ کرنے کا، والدین سے معاملہ کرنے کا.
اپنی شرم و حیا کا، سوچنے سمجھنے کے بارے میں کہ کس طرح انسان کو بولنا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے، کون سا پہلو زندگی کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی. ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے. یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. یہ سب سے بڑا جرم ہے. کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا؟ کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں، مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی. آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں تو وہ اللہ صاحب عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے مقابل ہو اور پھر وہ نعوذ باللہ اللہ کی جگہ نہ لینا چاہے اور اس کا مقابلہ نہ کرے. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی. کوئی چیز ایسی نہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. انہ کان حلیما غفورا، وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. اب دیکھیے ساری کائنات تو تسبیح کر رہی ہو، اللہ کی تعریف بیان کری، اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کا ذکر نہ کریں تو اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی آپ ہم کو سنواتے تھے. ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کچھ کنکریاں لے کر صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی، یعنی ان کی آواز انہانس کر دی گئی ہوگی. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو گویا قرآن پھر ان کے دلوں تک تھرو نہیں ہوتا. ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے؟ جن کو قرآن کے احکامات اچھے نہیں لگتے ہیں، وہ ان کی حکمت کو نہیں سمجھتے اور پھر سننا ہی نہیں چاہتے. ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پہ لگاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو، یعنی دوسروں کو بہکاتے ہیں آپ کی طرف آنے سے. غور کرو وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے کہ اب راہ نہیں پا سکتے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا؟ قل كونوا حجارة او حديدا، آپ ان سے کہیے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یا اس سے سخت تر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے تو وہ بھی بن جاؤ، اللہ پھر بھی پیدا کر لے گا. یعنی دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ آپ کہیے کہ شاید وہ وقت قریب ہو. جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے. دنیا کی زندگی آخرت میں بہت چھوٹی نظر آئے گی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ
کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو. یہاں پھر اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیجیے، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں ان بندوں کی. تو اگر ہمیں رب کا بندہ بننا ہے، عباد الرحمن بننا ہے، تو لازم ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں، زبان سے اچھی بات ہی نکالیں، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے. جتنے بھی ریلیشن شپ کی خرابی ہوتی ہے اس کا آغاز زبان سے ہی ہوتا ہے. کوئی سخت کلمہ، سخت جملہ، کوئی گالی، کوئی جھگڑے کی بات، اور یہ انسان کو شیطان اکساتا ہے کہ اب کہو اس کو، اور اس کو سبق سکھا دو، اور اس کا منہ بند کر دو، اور اس کو چپ کرا دو، یہ آئندہ تمہیں کبھی کچھ کہہ نہ سکے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان انسان نے کرواتا ہے، جس کی نتیجے میں انسان دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات بعض اوقات ہمیشہ کے لیے خراب کر کے رکھ لیتے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں زبان کی بے احتیاطی سے، آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں زبان کی بے احتیاطی سے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب زبان کو سنبھال کر استعمال کریں، سوچ سمجھ کر بولیں، پہلے تولو پھر بولو. اور یہ پوری امت کو ادب سکھا دیا گیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا، تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں. تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے. اور اے نبی، ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا. جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے. اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی. آپ ان سے کہیے، ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے. وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. عرب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے. تو جن جو تھے ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور وہ اللہ کا قرب چاہنے لگے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، کیونکہ رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے. تو ان لوگوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنوں کو پوجتے تھے اور ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ یہ آگے ہمارے مسائل حل کروائیں گے اور ہماری بخشش کروائیں گے، وہ تو اب خود بھی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی تم جس بھی مخلوق کو پکارو گے ان another sense، تو اس مخلوق کو تو خود رب کی رحمت کی ضرورت ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی زندہ ہو، چاہے کوئی فوت شدہ ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں. سب کے سب کس چیز کے متلاشی ہیں، کس چیز کے طلبگار ہیں؟ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے ان پر.